چلیں اگلی حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جس طرح کے اوپر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہی راوی جو ہیں صحابی رسول ہمیں بیان کرتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال آتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فباعه، متفق علیہ۔ ہاں جی یہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نے اپنا ایک غلام مدبر کر دیا، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال بھی نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو بلوایا اور اسے فروخت کر دیا۔ مدبر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب انسان جو ہے وہ بوقت ضرورت جو ہے وہ کسی جب انسان جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آزاد کر دینا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، ایسے لفظ ایسے غلام کو مدبر کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس کے کچھ ورثاء وغیرہ ہوں گے جو جن کے لیے اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس اعتبار سے جب دیکھا کہ اس کے پاس تو کوئی اور مال نہیں ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بنا پر کہ جو ورثاء ہیں ان کو بالکل بھی نقصان نہ ہو یا ان کو کوئی چیز ملے ہی نہ اور وہ خود محتاج ہو جائیں، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی جو اپنے غلام کی آزادی تھی اس کو ختم کر دیا اور اس کو فروخت کر دیا۔ اور فروخت کرنے کے بعد جو اس کا مال تھا، جو فروخت شدہ جتنا بھی مال تھا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو اس بارے میں دور حاضر میں تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ جس میں یہ جو ہے وہ غلامی والا سلسلہ ہو، لیکن اس حدیث سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کو بہت زیادہ مال نہیں ہے تو وہ بلا وجہ اس کو وصیت کر کے اپنے ورثاء کو محروم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جو بعد والے لوگ ہیں وہ کہیں محتاج نہ ہو جائیں، کہ جب تک انسان خود رہا تب تک تو وہ بہت اچھا رہا اور اس نے اچھی زندگی گزاری، لیکن اپنے بعد والوں کے لیے اس نے کوئی اچھی مثال پیش نہیں کی یا اچھا مال باقی نہیں رکھا، تو یہ اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو وصیت ہے وہ بھی دیکھ بھال کر کرنی چاہیے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے ایک تہائی وصیت کی ہی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ کی اجازت بھی نہیں دی۔ ہاں جی، اس کے بعد اگلی روایت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کوئی پڑھے گا اس کو؟ جی سر میں پڑھتا ہوں۔ وعن میمونة رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فارة وقعت في ثمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاری وزاد أحمد النسائی في ثمن جامد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک چوہا گھی میں گر کر مر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھی کے متعلق دریافت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گھی کے متعلق دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چوہے کو پھینک دو اور اس کے ارد گرد کا گھی بھی پھینک دو اور باقی گھی کھا لو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور احمد نسائی میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ چوہا جامد گھی میں گرا تھا، یعنی جمے ہوئے گھی میں۔ جی، اس روایت سے جو جو ہمیں سمجھ آتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ چوہا جو ہے
اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ پلید ہے اور جس چیز میں وہ گر جائے وہ چیز پلید ہو جاتی ہے؟ تو یہاں پہ یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ جو ہیں وہ بیان کر رہی ہیں کہ جس گھی میں گرا اس کے ارد گرد کا جو گھی تھا وہ سارا کا سارا اس کو انڈیلا گیا، اور باقی جو ہے وہ رکھا گیا، باقی رکھا گیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ جس جگہ پر چوہا موجود تھا اس جگہ کو پلید ہونے کی وجہ سے یا ناپاک ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ استعمال نہیں کیا گیا، یا نجس ہونے کی وجہ سے استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چوہا جو ہے یہ نجس ہے۔ دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ اگر خدا نخواستہ کسی جامد چیز میں کوئی ایسی چیز گر جاتی ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ بقیہ چیز جو ہے وہ استعمال کر لی جائے، اور جو آ، جس چیز میں گرا ہے وہ ختم کر دی جائے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر یہ صورتحال موجود ہوتی ہے کہ چوہے وغیرہ موجود ہوتے ہیں، اور اگرچہ اس کی ناپاکی ہے، لیکن دیگر چیزوں کے حوالے سے اس بارے میں کوئی سختی محسوس نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر اب ہمارے یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب یہ چیز موجود تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اس کا ایک تو حکم یہ بتایا کہ یہ فاسق ہے، یعنی یہ پلید ہے اور یہ برا ہے۔ دوسرا یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جس چیز میں یہ گر جائے اس کو ڈیل دیا جائے اور ختم کر دیا جائے، اور جو جامد چیز ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ گھروں کے اندر چیز ہوتی ہے تو باقی بستروں کے اندر یا ارد گرد کسی بھی جگہ پر، یا یہ جہاں بھی پہنچتے ہیں تو ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی حکم احکام نہیں دیے گئے۔ گویا کہ جب یہ خشک ہو تو ایسی صورتحال میں اس کو جو ہے وہ پلیتی جو ہے اس کی موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کے ساتھ جس کے ساتھ ٹچ کر دے وہ چیز بھی بالکل ضائع اور ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کا بہر اثر جو ہے یا ضرورت کے طور پر اس کا استعمال جو ہے وہ جائز ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث کا مقصد۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خود پلید ہے، اور اگر یہ مایا چیز میں گر جائے تو وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ناقابل استعمال ہے، اور اگر یہ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ نقصان نہیں پہنچا تو اور چوہا جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ خشک رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کر لیا جائے۔ لیکن احتیاط بہرحال ضروری ہے، کیونکہ اس بنا پر جو ہے وہ طاعون کی بیماری پھیلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر تنبیہ فرمائی ہے۔ جی اگلی حدیث بھی اسی حوالے سے ہے، اس کو بھی پڑھیے۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھی میں چوہا گر جائے تو اگر گھی جامد ہو چوہے اور اس کے ارد گرد کے گھی کو پھینک دو، اور اگر گھی مایا ہو تو پھر اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور بخاری اور ابو حاتم نے اس پر وہم کا حکم لگایا ہے۔ مقصد وہم کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو ہے وہ کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بات وہی ہے کہ اگر تو وہ مایا ہے تو پھر اس کو سب کو انڈیل دیا جائے گا، جیسا پچھلی حدیث میں بھی یہی چیز ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور اگر جامد ہے تو جہاں جس علاقے میں جہاں جہاں وہ نقصان پہنچا ہے
تو اس کو تو ختم کر دیا جائے گا اور اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا، اور باقی جو ہے اس کو استعمال کر لیا جائے گا۔ جی کوئی اور اگلی حدیث پڑھے؟ سر یہ وہم کا مطلب دوبارہ بتا دیں۔ جی وہ پچھلی حدیث میں جو وہم کا حکم لگایا گیا وہ ذرا دوبارہ بتا دیں، میں نے سوچا تھا شاید یہ اس لیے اس کا حکم دیا کہ انسان کو وہم نہ ہو، لیکن آپ نے کچھ ڈفرنٹ چیز بتائی، آپ نہیں نے نہیں نہیں بتایا نہیں کہ نہیں یہ نہیں، شاید ضعیف وقد ہے۔ حکم علیہ، یہ واضح کر رہا ہے نا، حکم علیہ کا معنی بھی یہ ہے کہ اس روایت پر حکم لگایا ہے بخاری اور ابو حاتم نے بالوہمی، وہم کا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اچھا وہ جی۔ وہم دوسرا نہیں ہے کہ جو یہ روایت کے حوالے سے ہے، اس روایت کے حوالے سے ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امام بخاری، امام ابو حاتم اور ابن حبان وغیرہ رحمہم اللہ، یہ اپنے شروط میں تھوڑے سے سخت تھے، اس بنا پر جو ہے وہ احادیث کو بڑے باریک بینی سے لیا کرتے تھے، تو یہ ہے اصل بات۔ تو حدیث جو ہے اس پہ جو ہے وہ کلام ہے، لیکن نیچے وہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ اگر اس حدیث کو ضعیف کا حکم دیا جائے اور اگر کوئی دوسری حدیث پر ضعف کا حکم لگائے، تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ پہلی بخاری کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے، جیسے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت جو ہے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ایک کویشچن تھا، یہ تو یعنی کیا زندہ کا بھی یہی حکم ہے؟ یہ تو تھا نا کہ وہ چوہا جی جو جی ہے وہ بالکل، مر زندہ گیا کا ہے۔ بھی یہی حکم، مردہ اور چلیں زندہ جزاک۔ دونوں کا یہی حکم ہے کہ چونکہ دیکھیں نا، اصل میں ثابت یہ ہوا کہ وہ پلیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب کوئی پلیت چیز کسی چیز میں گر جاتی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دوسرے کو متاثر کر دیتے ہیں، تو پھر وہ ساری ظاہر چیز ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے نا، تو اس لیے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو دونوں صورتوں میں پلیت ہے۔ اب میں نے آپ سے ایک یہ بات ذکر کی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کھانے پینے والی اشیاء ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو ویسے دیگر استعمال کرنے والی اشیاء ہیں، جیسے بستر وغیرہ ہیں، پہننے پہنانے والے کپڑے ہیں، یا ہمارے اکثر و بیشتر ہمارے کبرز وغیرہ میں یہ چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اسی اعتبار سے یہ اس کو پلید کہا گیا کیونکہ یہ بیماریوں کا مرکب ہے اور یہ درست نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب جس حد تک اس سے بچا جا سکتا ہے اس میں تو واضح طور پر کر دیا گیا ہے کہ اس کو کھانے پینے والی اشیاء اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یا ٹچ ہو جائے تو پھر تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اب اس کو نجس کا حکم دیا گیا اور اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو پہننے پہنانے والے میں وہاں بھی احتمالاً اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پہ چوہا جو ہے وہ وہاں رہا ہے، گزرا ہے، تو ایسا کپڑا پہننے سے بیماری کا خدشہ ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی فرض ہے۔ صحیح، جزاک اللہ۔ جی سر میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ عن الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور وكلبي فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائی وزاد إلا كلب صيد۔ جی ابو زبیر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بلے اور کتے کے سمن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے اپنی روایت میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں مگر شکاری کتا۔ ہاں جی، دور حاضر میں ہمارے لیے یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور ہمیں اس سے بڑی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ دیکھیں، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آزاد رکھی ہیں تو ان کو آزاد ہی رہنا چاہیے، ان میں یہ پالتو جانور نہیں ہے، بلی جو ہے یہ پالتو جانوروں میں نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ آزاد جانور ہے اور اس کے اپنے فوائد ہیں، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آزاد رکھی ہوئی ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. جب ہم ان کو محدود کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، تو ان تمام فوائد سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی بلیاں وغیرہ جو ہیں وہ پالتے ہیں، اور پھر باقاعدہ طور پر ان کو خوراک وغیرہ کا اہتمام، انتظام، یہ ساری چیزیں کسی حد تک تو جائز سمجھی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد بھی احادیث ہیں. جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی ایک پالتو بلی تھی. تو یہ بات اپنی جگہ پر کسی حد تک جائز تو ہے، لیکن اس کو ایک پیشے کے طور پر اپنا لیا جائے اور تجارت کے طور پر اختیار کر لیا جائے، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ ایک آزاد جانور ہے، تو آزاد جانور کو خریدنا اور بیچنا یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو البتہ یہ اس روایت کے اوپر جو ہے وہ کلام اگرچہ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں یہ حکم جو ہے یہ حرمت والا حکم نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی نکلتی ہے کچھ یعنی گنجائش نکلتی ہے. لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ جو آزاد پرندہ ہو یا آزاد جانور ہو، اس کو قید کر کے پھر اس کو فیڈ کرنا اور اس کو اپنے لیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہوتی. دوسری بات، اب دور حاضر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جیسے بلی وغیرہ ہے جو شیاطین کا روپ دھارتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس طرح کا خدشہ ہو تو بالاولیٰ ایسے جانوروں سے انسان کو اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہیے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دور حاضر میں جس طرح کے کہا جاتا ہے کہ جی بچوں کا بچے جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہونے چاہیے، تھوڑے ہونے چاہیے، تو جن گھروں کے اندر جو ہے وہ سنگل چائلڈ ہوتا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، یا پھر پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، تو وہ پھر اس طرح کی جو سنگل ایک پرسن ہے وہ اگر اس طرح کے جانوروں کو پالتا ہے تاکہ اس کے لیے مانوسیت کا ایک وقت یا جو مرحلہ ہے وہ گزرتا رہے، تو ایسی صورتحال میں کسی حد تک تو جائز ہے. البتہ اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس کو باقاعدہ جو ہے وہ گھروں کے اندر رکھنا، اور جس طرح دور حاضر میں ہر ایک فیشن بن چکا ہے کہ انہوں نے کبھی کتا رکھا ہوتا ہے اور بلی رکھی ہوتی ہے، اور کتے کے حوالے سے تو واضح کر دیا گیا اللہ کلبہ سعیدن کہ شکاری کتا جو ہے. لیکن دیگر جو کتے ہیں ان کو تو بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ ان کو رکھا جائے. جیسے ہمارے ہاں یہ رواج چلا آ رہا ہے، اب ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح پہلے تو وہ دیگر ممالک کے اندر جو غیر مسلم ممالک تھے ان کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن دور حاضر میں ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہر گھر کے اندر اس چیز کو اختیار کیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیو بھی جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی ہے، جس میں ایک بلی جو ہے وہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اس کے ساتھ ان کے اوپر چڑھی اور ان کے کندھے کے اوپر بیٹھی ہے، اور یہ وہ ایک شفقت اسلام کے اندر موجود ہے جانوروں کے متعلق، اور دیگر حشرات کے حوالے سے جو ہے وہ جس حالت جس طرح بھی چیزیں ہیں ان کے لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ رحمت اور شفقت موجود ہے، یہ شریعت کا حکم بھی ہے کہ ان کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اس کو باقاعدہ طور پر جیسے اس حدیث میں ہے کہ اس کی قیمت اختیار کی جائے، یعنی خرید و فروخت کے لیے اس کو اختیار کر لیا جائے، ایک پیشہ اختیار بنا لیا جائے، تو یہ بات قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی اشیاء مثال کے طور پر جو کتے ہیں ان کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تصویر ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خاص کر جو کالے کتے ہیں ان کو تو قتل کرنے کا حکم ہے، اور اگر رکھوالی کا ہے یا پھر شکاری ہے اس کو کلب معلم کہا جاتا ہے یا کلب صید کہا جاتا ہے، تو یہ کسی حد تک تو جائز ہیں. لیکن ان کو اپنے گھروں کے اندر اپنے ڈرائنگ روم میں اور بیڈ رومز تک ان کو رسائی دینا
اور اس طرح کر کے یہ نقصان کا باعث ہے، بیماریوں کا موجب ہے، اور شیاطین کے لیے یہ آسانی ہے کہ اس گھر پر حملہ کیا جا سکے۔ تو اس سے شریعت نے جو ہے وہ اس کو اسی وجہ سے محدود رکھا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ دونوں جانور جو ہیں، یہ بڑا اٹیچمنٹ ان کی ہوتی ہے انسان کے ساتھ، کتا بھی اور بلی دونوں ہی انسان کے ساتھ بڑے جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس کو قطعی مطلب مطلق طور پر جو ہے وہ حرام نہیں قرار دیا کہ کسی کے گھر میں رہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ضرورت کی وجہ سے، یا اس کو مطلب اس کو پیشہ نہ بنایا جائے، یا خریدا اور بیچا نہ جائے، تو پھر اس حد تک تو جائز ہے۔ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ شاید ہو؟ کوئی ہے سوال؟ سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے گھر میں تو اب پچھلے کئی سال سے بلیاں ہیں اور ابھی 4 موجود ہیں، تو یہ تو ہم مطلب اپنے شوق کی خاطر اور اس طرح پالتے ہیں۔ اب یہ پالتو بلی کو تو ہم آزاد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان لوگوں کو باہر کے اس میں رہنا اس طرح سے نہیں آتا، باقی بلیاں رہتی ہیں۔ اب ہمیں جب سے معلوم ہوا تھا، ہم نے جب لیے تھے تو تب تو ہم نے خریدے، ہمیں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، لیکن جب سے ہمیں معلوم ہے ہم کبھی بھی ان کے خرید و فروخت وغیرہ نہیں کی۔ تو پھر یعنی اب یہ کہ ہم ان کو تو رکھ سکتے ہیں نا، جو پہلے سے رکھا ہے بلیوں کو؟ دیکھیں، بلیوں کے حوالے سے میں نے جیسے ذکر کیا ہے، کچھ صحابہ کے پاس بلیاں موجود تھیں، اور عموماً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی بلی آ جایا کرتی تھی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے تو ایک بلی آئی، تو آپ نے پانی انڈیلا اور اس نے پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ اس کا جوٹھا جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ تو یعنی اگر کسی بلی نے کسی بھی پینے والی چیز کے اندر منہ لگا لیا ہے تو اس کو آپ ضائع نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اس کی کسی حد تک اجازت موجود ہے، برعکس کتے کے، کیونکہ وہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے حوالے سے یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ تمہارے اوپر طواف کرنے والی، یعنی یہ گھومنے پھرنے والی ہیں، اس لیے اس کا جوٹھا جو ہے وہ پاک ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم ان کو اب کیسے جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ یہ بعض اوقات یہ شیاطین کا روپ دھار لیتی ہیں اور اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو جن گھروں میں جادو ٹونے کا معاملہ ہو، اس گھر میں بالکل بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں، جس طرح آپ نے کہا ہے کہ پالتو بڑی دیر سے ایک ہے، تو اس کو باہر آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ عالم۔ لیکن اس کو، اس کی قیمت وغیرہ اور اس طرح بہت زیادہ اس کے ساتھ جو اصل میں نا ایک افراد تفریح کا معاملہ بھی ہے۔ میں یہاں آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں اس کو اگرچہ ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن افراد تفریح یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو ہم ان کو فیڈ دیتے ہیں، یا جتنی ان کی کیئر کرتے ہیں، یا جتنا ان کو ہم ان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، وہ سارے کا سارا وقت جو ہوتا ہے وہ ہمارے بچوں کا ہوتا ہے، یا ہمارے ارد گرد جو ہمارے انسان بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کا ہوتا ہے۔ تو دور حاضر میں وہ جو لمیٹیشن پیدا کر دی گئی ہے، ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ذات تک محدود ہے، اور اسی بنا پر وہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں، تو اسی بنا پر اس نے اپنے گھر میں جو ہے وہ پیٹ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کو اس پس منظر بھی دیکھیے کہ اسلام نے بہت سارے حقوق رکھے ہیں، وہ ہمسائیگی کی صورت میں، وہ دیگر کئی صورتوں میں ہمارے اوپر لازم ملزوم ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ ان کو وقت دے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے، یہ بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس تک محدود رہ جائیں، اور صرف انہی کو ہی دیکھ بھال کی جائے، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پر ٹائم دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بچوں کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، یا آپ کا جو، اگر بچے بڑے ہیں تو ان کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو اس اعتبار سے سوچیں، اور اگر آپ ایک دوسرے
اعتبار سے بھی ہیں، تو تب بھی ان کے لیے جو وقت آپ دیتے ہیں، آپ نے اس کو دوسرے تناظر میں بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کی وجہ سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جس حد تک جس چیز کو جائز رکھا ہے اسی حد تک مناسب محسوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ اس بارے میں جائز ہے، آپ کے لیے جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دیگر امور کو بھی ملحوظ رکھا جانا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ جی اگلی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواكن في كل عام أوكية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولعوك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس قالت إني قد أرزت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشتريتي لهم الولاء۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، پہلے مسئلے کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا، چونکہ حدیث ایک لمبی حدیث ہے تو اس کے حوالے سے پہلے جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک لونڈی آتی ہے، ان کا نام بریرہ ہے۔ اچھا، یہ بریرہ یہ ایک لونڈی تھیں اور انہوں نے مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا مالک تھا اس کے ساتھ اپنی قیمت طے کر کے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو یہ قیمت دے دوں گی، آپ نے مجھے آزاد کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال باقی آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح رہنمائی دی، اور حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا کہ اگر میں جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کروں گی تو پھر آزاد کرنے کی جو نسبت ہے، ولا اس کو کہتے ہیں کہ غلام کی آزادی کی جو نسبت ہے وہ اس طرح ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بریرہ آئیں اور آ کے کہنے لگی کہ میں نے مکاتبت تو کر لی ہے کہ میں ہر سال جو ہے ایک اوقیہ دے دوں، اور 9 اوقیے جو ہیں وہ دینے ہیں، تو آپ میری مدد کیجئے۔ تو اب جو ہے مکاتبت کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں مدت بھی طے کی جاتی ہے اور قیمت بھی طے کر دی جاتی ہے، لیکن تب تک جب تک وہ قیمت جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، وہ لونڈی ہی رہتی ہے یا غلام ہی رہتا ہے۔ تو اب جب مکاتبت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں 9 سال میں کہاں میں اتنی دیر تک جو ہے وہ اس کے ساتھ بندی رہوں گی، تو آپ اس طرح کیجئے کہ میری مدد کر دیجئے اور میں فوری طور پر جان چھڑوا لوں۔ اب یہاں پہ ایک یکمشت جو قیمت ادا کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مکاتبت کا جو اصل اس کا مقصد تھا وہ 9 سال کا، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہی ہے کہ اس کی قیمت لی جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ قیمت جو ہے وہ یکمشت ادا کر کے اس کو اپنے یا تو وہ آزاد کر دیا جائے یا پھر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے۔
تو یہ ہے اصل صورتحال۔ یہاں جو مین بات بتانے کی جو تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہے، فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی شروط جو شرعی طور پر جائز نہیں ہیں، ایسی شرطیں رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، یہ خصوصی طور پر یہ جو تجارت کے حوالے سے جو ہیں، اس میں یہ احکام ہیں کہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان جو ہیں، یہ قاعدہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی شرطوں پر موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ جو شرطیں طے کرتے ہیں اس کے اوپر ہی ان کی تجارت وغیرہ کا نظام چلتا ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب ایسی شرط لگا دینا جو کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے، یہ بات اسلام نے جائز نہیں رکھی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرتا، پابند نہیں کرتا، بغیر کسی عذر کے کسی کو جرمانہ نہیں کرتا، یا اس کے اوپر کوئی ایسی چیز لازم نہیں کرتا جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ چونکہ ایک آزادانہ تجارت کا حکم دیتا ہے، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ ایک طرف تو یہ کہا ہے کہ جو شروط رکھی جاتی ہیں وہ جائز ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، دوسری طرف ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ شرطیں جو ہیں وہ جائز ہونی چاہیے۔ شرط، حرام شرط جو ہے وہ جائز نہیں ہو سکتی، اور ناجائز شرط جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو اس روایت کے اندر جو دو تین مسئلے ہیں وہ سمجھنے والے ہیں۔ ایک تو مکاتبت کیا ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ الولاء لمن آتاکا، الولاء لمن آتاکا، کہ نسبت آزادی جو ہے وہ اس کے لیے ہے جس نے اس کو لے کر آزاد کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شروط جو کہ شرعی طور پر باطل ہیں، ان شروط کو جائز ہی نہیں کیا جا سکتا، جائز ہی نہیں رکھا جا سکتا، اختیار ہی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے وہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو عزیز طلبا، گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں اس سیشن کے اختتام تک، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیا سیشن فوری طور پر ہی سٹارٹ کر لیں گے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جاءتنی بریرہ، تو میرے پاس آئی بریرہ، فقالت، تو اس نے کہا، انی کاتبت اہلی علی 9 اواقن، بلا شبہ میں نے 9 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی ہے، فی کل عام اوقیتن، ہر سال ایک اوقیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، فاعینی، تو آپ میری مدد فرمائیے، فقل، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا، ان احب اہلکی، اگر یہ پسند کرے تمہارا مالک، ان اعدھا لہم ویکون ولاؤکی لی، فعلت، کہ تیرا مالک اگر پسند کرے کہ میں ساری رقم یکمشت ادا کر دوں تو تیری ولا جو ہے وہ میری ہو جائے گی، تو میں ایسا کر دیتی ہوں۔ فذهبت بریرۃ الی اہلھا، چنانچہ بریرہ جو ہے وہ اپنے مالک کے پاس گئی، فقالت لہم، تو بریرہ نے ان کو کہا، تو فابوا علیہا، تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں، ولا ہماری ہی ہوگی۔ فجاءت من عندہم، چنانچہ وہ واپس آئی، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، جب وہ واپس آ کے یہ بات بتا رہی تھی حضرت عائشہ کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس موجود تھے۔ تو اگلی حدیث جو ہے انشاءاللہ ابھی وقت ختم ہو گیا، ہمارا سیشن جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا، تو جیسے شروع ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اس پہ بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور بریرہ آتی ہیں اور آ کے اپنے مالک کی بات کو دہراتی ہیں کہ ولا جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا۔ تو پھر اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رد عمل ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہاں جی، تو فجاءت من عندہم، سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مالک سے واپس آئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فقالت، تو وہ کہنے لگی، انی قد عرضت ذلك علیہم فابوا الا ان یکون الولاء لہم، کہنے لگیں کہ میں نے آپ کی بات وہاں پیش کی ہے،
لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ولا ہماری ہی ہوگی۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بات سنی، فأخبرت عائشة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو حضرت عائشہ نے وہ سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذیہا واشتریتی لہم الولاء فانما الولاء لمن اعتق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو اور ان سے ولا کی شرط لگا لو، کیونکہ ولا اسی کے لیے ہے جو آزاد کرے، جو آزاد کرے۔ ففعلت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا۔ ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فی الناس لوگوں میں، فحمد اللہ وثنى علیہ واثنى علیہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ تعالی، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ ایسی شرطیں رکھتے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب میں ایسی شرط ہے ہی نہیں۔ ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل، اور جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے وہ باطل ہے۔ وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ قضاء اللہ احق و شرط اللہ اوثق، اللہ کا فیصلہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو پورا کیا جائے، اور اللہ کی شرط ہی سب سے زیادہ پختہ ہے۔ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، اور ولا اسی کی ہے جو آزاد کرے۔ متفق علیہ، واللفظ للبخاری وعند مسلم قال اشتریها وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاء، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خرید کر آزاد کر دو اور ان سے ولا کی شرط لگا لو، کہ آپ خود بھی ان سے ولا کی شرط جو ہے وہ لگا لیں۔ تو یہ ہوا، یہ بات ثابت ہو گئی کہ 3 چیزیں، ایک تو مکاتبت کی جا سکتی ہے، اور دوسرا مکاتبت میں کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، اور تیسرا جو ہے جو پابندی ہے وہ اگر ایک 10 سال کی ہے تو اس کو جب قیمت طے ہو جائے تو قیمت فوراً ادا کر کے اس کی بقیہ مدت جو ہے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ شروط جو ہیں وہ اللہ کی جو حدوں کے ساتھ جو مناسب شرطیں ہیں، جو اجازت والی شرطیں ہیں، وہی شرطیں رکھی جا سکتی ہیں، دوسرے شروط جائز نہیں ہیں۔ واللہ اعلم۔ جی اگلی روایت۔ سر ایک کوشچن ہے، جی 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 یہ جو مکاتبت ہے کیا اس کو بھی آزاد کرنا کہیں گے؟ مکاتبت جو ہے وہ کیا وہ بھی آزاد کرنے کی کیٹیگری میں آتا ہے، یا آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کچھ لیے بغیر آزاد کیا جائے؟ نہیں، مکاتبت جو ہوتی ہے نا، اصل میں شاید ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، مکاتبت جو ہوتی ہے وہ آزادی کی بات نہیں ہوتی۔ آزاد کرنا تو ایک الگ عمل ہے، جب کوئی شخص کسی کو آزاد کرتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ سے ہی آزاد کر دیتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کو ضروری نہیں ہے کہ اتنی قیمت دے یا یہ کرے یا وہ کرے، تو اس کے لیے قیمت کا ادا کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو جی بکر ٹھیک۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو خرید کر پھر آزاد کیا، تو ایسا ہی ہے، آزادی ایک الگ چیز ہے، لیکن جب مکاتبت ہے، یہ مکاتبت ایک الگ چیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طے کر لیا جاتا ہے کہ میں جناب آپ کو اتنی جو ہے وہ قیمت دے دوں گا تو آپ مجھے آزاد کریں، جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، انہوں نے اپنے یہودی جو ان کا تھا اس کے ساتھ مکاتبت کر لی تھی، تو یہ الگ چیز ہے۔ مکاتبت کا مطلب اگر تو آزادی ہی صرف لے لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیمت نہ بھی ہو تو تب بھی،
اب جو شخص غلام ہے وہ جب مکاتبت کرتا ہے تو اس نے بڑی محنت کر کے جان فشانی کے ساتھ قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، گویا کہ اس نے اپنی جان کو چھڑوانا ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں صرف مقصد آزادی ہی نہیں ہوتی کہ وہ جو ولا جو ہے وہ مالک کو مل جائے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے محنت کی ہے اور اس کی بنیاد پر اس نے اپنے آپ کو آزاد کروایا ہے۔ تو آزاد تو انسان جب بھی، آزادی کا ایک الگ مسئلہ ہے اور مکاتبت کو الگ آپ دیکھیں، دونوں کو الگ الگ حساب سے دیکھیے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر ایک اور چیز، یہ آخری لائن جو نظر آ رہی ہے فہم الحدیث میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، جو سینٹرل والی لائن اس میں لکھا ہے، یہ بھی جائز ہے کہ دوسرا شخص مقرر رقم ادا کر کے غلام کو آزاد کر دے، پھر اس کی وراثت کا حقدار بن جائے۔ غلام کی وراثت کا حقدار بننے کا کیا مطلب؟ آخری لائن میں کیا ہے؟ سر سینٹر، یہ نیچے اسکرول کریں سر، ہاں نیچے سر نیچے آئیے، دوسری والی حدیث جو اگلی حدیث ہے اس کے قریب قریب ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، یہ فہم الحدیث میں اگر آپ سینٹر والی لائن دیکھیں ہاں، تو اس میں غیر لکھا ہوا ہے کہ یہ مکاتبت بھی جائز یعنی ہے۔ غلام کو ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کرنا جائز ہے، نیز یہ بھی جائز ہے کہ کوئی دوسرا شخص مقررہ رقم ادا کر کے غلام کو آزاد کر دے اور پھر اس کی وراثت کا حقدار بن جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لین دین کے معاملات جی میں غلام، تمام شروط باطل ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ جی غلام کی وراثت کا حقدار بننے کا کیا مطلب ہوا؟ اصل میں یہ ہے کہ وہ جو ہوتا ہے نا ولا، یہ دراصل نسبت ہے کہ فلاں نے اس کو آزاد کیا ہے، تو جو غلام آزاد کیا جاتا ہے اس کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ بے شک وہ ویسے نہ رہے غلامی والا، لیکن ایک تعلق باقی رہتا ہے اور وہ ہے کہ آزادی کی نسبت اس کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اسی بنیاد پر وراثت کے اندر اگر اس کا کوئی اور نہ ہو تو وہ پھر اس کا وارث بھی وہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کیونکہ وہ جب آزاد ہو جائے گا، اگر آزاد ہونے کے بعد اس کے بال بچے ہیں، باقی ساری اس کے ورثاء موجود ہیں، تو پھر تو مالک حق نہیں رکھتا نا۔ ٹھیک ہے، مالک اسی وقت حق رکھے گا جب اس کے بقیہ کوئی بھی اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی وراثت کو لے لے۔ جی اگلی روایت پڑھیے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا عمر عن بیع امہات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث امتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة رواہ مالک والبیہقی وقال رفعہ بعض الرواة فواہمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ولد لونڈریوں کی بیع سے منع کیا اور فرمایا کہ نہ تو انہیں فروخت کیا جائے، نہ ہبہ کیا جائے اور نہ ہی میراث میں تقسیم کیا جائے جب تک مالک چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، اور جب فوت ہو جائے گا تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ اسے مالک اور بہقی نے روایت کیا ہے، اور بہقی نے کہا ہے کہ بعض نے اسے مرفوع کہا ہے جو وہم ہے۔ جی، وہم اس بات پہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وگرنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک فتویٰ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ شرعی طور پر بات بالکل درست ہے کہ بچے اور اس کی ماں کے درمیان فرق نہیں کیا جا سکتا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے، اور جب ایک بیٹا آزاد ہے تو اس کی ماں کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ لونڈی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اپنی لونڈی سے استمتاع کیا، پھر اس کے بعد اولاد ہوئی، اولاد ہونے کے بعد وہ جو بچہ ہے وہ تو آزاد ہے اور اس کی ماں جو ہے اس کو لونڈی کہا جائے، تو یہ بات بھی اسی بنا پر درست نہیں ہے۔ لہذا یہ ان دونوں وجوہات کے پیش نظر کہ بچے اور اس کی ماں کے درمیان تفریق نہ ہو، اور دوسرا کہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہے اور ماں جو ہے وہ لونڈی ہے، حالانکہ وہ اس کے بطن سے ہے، تو اس بنا پر یہ دونوں صورتیں اس بات کو ظاہر واضح کرتی ہیں کہ ام ولد کو بیچا نہیں جا سکتا، نہ اس کو خرید و فروخت میں شامل کیا جا سکتا ہے اور وراثت کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس روایت کے اندر جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بنا پر ہی منع کیا ان بیع امہات الاولادی کہ جو اولاد کی والدہ ہے اس کو بیچا نہ جائے، لونڈیوں کو بیچا نہ جائے، لا تباع ولا توہب ولا تورث، نہ تو اس کو بیچا جائے گا نہ اس کو ہبا کیا جاتا ہے، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد لونڈی کو جو ہے وہ ہبا کے طور پر کسی کو دیا بھی نہیں جا سکتا، تحفتاً نہیں بھیجا جا سکتا، ولا تورث، اور اس کی وراثت کا بھی یہی حکم دیا ہے کہ اس کی وراثت جو ہے وہ بھی وراثت کے طور پر بھی اس کو آگے کہیں نہیں بھیجا جا سکتا، یستمتع بها ما بدا له، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جب تک ممکن ہے، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، جب وہ مر جائے پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ام ولد کو بیچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا نبيع سراريننا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اپنی ولد لونڈیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فروخت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ اسے نسائی، ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور ابن جی، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے اس کے بالکل برعکس یہ روایت ہے کہ ام ولد جو ہے، لونڈی جو ہے، اس کو بیچا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق کا فتویٰ اپنی جگہ پر روایت کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، مرفوعاً جائز جو ہے نا وہ درست نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی جو حضرت عمر فاروق نے کہی ہے۔ البتہ یہ جو ہے یہ حدیث کی جیسے 3 اقسام ہیں، آپ کو یاد ہے کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی، فعلی اور تقریری، تو یہ حدیث تقریری میں سے آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو منع نہیں کیا، تو گویا کہ یہ جائز بھی ہے، یہ جائز ہے۔ حقیقی طور پر اصل میں اس کو چونکہ وہ ایک لونڈی ہے تو لونڈی ہونے کے اعتبار سے فی الحقیقت اس کو جائز رکھا گیا کہ وہ اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق نے جو فیصلہ کیا اس کی وہ دونوں صورتیں جو ہیں اس کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیا، اور اسی پر ہی عمل ہے اب، اسی پر ہی اب عمل ہے۔ ویسے تو دور حاضر میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لونڈیوں والا معاملہ ویسے ہی ختم شدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے پر ہی سارے عمل پیرا ہے۔ چلیں، وان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی پڑھیے۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في روايته وعن بيع ذراب الجمل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد از ضرورت پانی کی بیع سے منع فرمایا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اور اونٹ کی جفتی کی بیع سے بھی منع فرمایا ہے۔ اچھا جی، کوئی اور بھی اس کو پڑھنا چاہ رہا تھا؟ چلیں وہ اگلی روایت وہ پڑھیں، بعد میں پڑھیے گا اس کو، ابھی اس کا ترجمہ اب کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دور حاضر میں تو برف لوگ بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جیسے دور نبوی میں بھی کنویں موجود تھے، تو ان کنووں کے پانی کو یہودیوں نے جیسے خریدا بھی اور بیچا بھی، اور یہ سارا سلسلہ موجود رہا ہے، تو لیکن اس روایت کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے، حکم دے رہے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع فضل الماء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچا ہوا پانی ہے اس کو بیچنے سے منع فرما دیا۔
زائد ضرورت کا جو پانی ہے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت تک ہے جب آپ اس پانی کے لیے کوئی مصارف استعمال نہیں کرتے، یعنی اس کو خریدتے فروخت کرتے، یا اس کو یعنی ایک ہے وہ پانی جو کہ دریا میں چل رہا ہے اور وہ گزر رہا ہے، اور دوسرا پانی وہ ہے جو آپ باقاعدہ طور پر مشقت کے ساتھ نکالتے ہیں، یا اس کا بل وغیرہ پے کرتے ہیں، یا اس کی کہیں اس کی حیت جو ہے اس کو تبدیل کر کے برف کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں چونکہ مشقت ہے، وہ بے شک مالی ہو یا بدنی ہو، تو ایسی صورتحال میں تو جائز ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہ ہو، بالکل زائد پانی ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ایک پانی پر جو کہ زائد ہے اور اس کی اپنی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے، اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ شرم درست نہیں ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں جس طرح وہ دور تو ظاہر بات ہے صحرا کا علاقہ ہے، اور اس صحرا کے علاقے میں جوہر وغیرہ اور اس طرح کی دیگر جو ہیں وہ چیزیں موجود ہوتی تھیں، جو کہ ندیاں وغیرہ۔ تو اس پانی کو اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیچنا شروع کر دے تو مسافروں کے لیے بھی تنگی اور وہاں رہائش پذیر لوگوں کے لیے بھی تنگی، حالانکہ وہ پانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جائز نہیں ہے۔ البتہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اس پہ اپنا مال خرچ کیا ہے یا مشقت کی ہے، تو سروسز کے عوض میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ منرل واٹر جو ہے وہ بیچتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جو موجود ہے، اور اسی طرح دیگر کوئی بھی، تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع فضل الماء، وزاد مسلم وزاد فی روایت وعن رواہ مسلم وزاد فی روایت وعن بیع ذراب الجمل، کہ یہ جو جانوروں کو ایک دوسرے کے پاس یعنی بچے کی پیدائش کے لیے اگر کوئی جانور کسی اونٹ کے پاس یا بیل کے پاس یا جو ہے کسی بھی مذکر کے پاس لے کے جاتا ہے، تو وہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ حرام ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے جانور کا نطفہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ مال کھائے، تو یہ بات قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ جی، اگلی روایت پڑھیے جو پہلے پڑھنا چاہ رہی تھیں سائرہ جاوید۔ جی عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الفحل، رواہ البخاری۔ حضرت ابن جی، عمر اس رضی کا اللہ بھی عنہ سے وہی روایت معنی ہے کہ ہے، فرماتے وہی ہیں معنی ہے اس کا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کی جفتی کا معاوضے سے منع فرما دیا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، اس میں کوئی کسی انداز سے بھی اس کو جائز قرار نہیں رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی روایت پڑھیے آپ۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بيع حبل حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه یبتاعہ اہل الجاہلیہ، یبتاعہ، يتب یبتاعہ، يبتاعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع جزورہ الجزور إلى أن تنتج الناقۃ إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ کے حمل کو یا حمل کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ ایک بیع تھی جو اہل جاہلیت باہم کیا کرتے تھے، جس کی یہ صورت یہ تھی کہ آدمی ایک اونٹ اس مدت تک خریدتا کہ اونٹنی بچہ جن دے، پھر اس کے پیٹ کا بچہ بھی آگے بچہ جن دے۔ جی، اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز موجود ہے ہی نہیں اس کو خریدنا یا بیچنا
یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. کسی چیز کو بیچا اور خریدا اس وقت جاتا ہے جب اس کا وجود موجود ہو، اور جب وجود ہے ہی نہیں تو پھر اس کو خریدا اور بیچنا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. اسلام کے اندر ایسی صورت بالکل بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو خرید و فروخت کے اندر یہ شرعی طور پر حکم ہے کہ ایک تو چیز موجود ہو اور واضح ہو، اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہونی چاہیے اور اس کے پورے اوصاف واضح ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ وہ حقیقی طور پر اس کا وجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ جو یہ فضا کے اندر جو آکسیجن ہے میں یہ بیچ رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. اسی اعتبار سے جو جاہلیت میں ایک کام کیا جاتا تھا، شفیق صاحب ایک منٹ صرف. جاہلیت میں ایک کام کیا جاتا تھا کہ وہ جو حاملہ اونٹنی ہوتی تھی اس کے بچے کی بھی خرید و فروخت کر لیا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلتی وکان بیعا یبتاع اہل الجاہلیہ، کہ حبل الحبلہ، حاملہ کے حمل کی بیع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ایسی خرید و فروخت ہوتی تھی کہ جو کہ جاہلیت میں ہوتی تھی، اور اس کی صورت کیا ہے؟ کان الرجل یبتاع الجزور الى ان تنتج الناقد ثم تنتج التي في بطنها، کہ ایک آدمی جو ہے اس شرط پر اونٹنی خریدتا تھا کہ جب اونٹنی بچہ جنے گی پھر وہ بچہ جو اونٹنی کے پیٹ میں ہے وہ آگے ایک بچہ جنے گا تو پھر اس کی قیمت جو ہے وہ اس کو دی جائے گی. جی شفیق آپ. جی سر، السلام علیکم سر. یہ جو سوال ہے وہ یہ کہ یہ صرف جانوروں تک ہے یا اس میں اجناس بھی آ جاتی ہیں جن کا وجود نہ ہو؟ کچھ لوگ جو ہے وہ فصلیں بیچ دیتے ہیں، ان سے ان کی کاشت کے فوراً بعد ان کی جب تک وہ تیار نہ ہو جائیں. اور اسی طرح ایسی ہیں جو کہ لوگ پلاٹنگ کا کام کر لیتے ہیں جس کا وجود نہیں ہوتا اور اس پر لوگ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں. تو کیا یہ اس زمانے میں بھی آئے گا؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بہت ہی ریلیونٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہونا چاہیے تھا. آپ نے اچھا کیا یہ پوچھا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو فصل ہے، فصل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. آگے اس کے بارے میں احادیث انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اس میں یہی مذکور ہے کہ جب تک جو ہے وہ سٹا جو ہے وہ سبز نہ ہو جائے، یا جو اگر وہ باغ ہے تو باغ کا پھل جو ہے وہ سبز نہیں ہو جاتا، یعنی وہ اپنا رنگ جو ہے وہ ایک دفعہ پکنے کی طرف جو ہے وہ نکلتا نہیں ہے، تب تک کسی بھی چیز کو خریدنا اور بیچنا یہ جائز نہیں ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں. ایک تو یہ بھی حکم ہے کہ کوئی شخص جو شہری ہے وہ کسی دیہاتی کے لیے جو ہے وہ خرید و فروخت نہ کرے. یہ اس بنا پر تاکہ دیہاتی کو پتا ہو کہ وہ کیا مارکیٹ ہے اور اس کے مطابق اس نے بیچنا ہے. ویسے تو آج کل جو سارا کام ہی اسی طرح ہو رہا ہے. جو ہمارے ہاں جو آڑتیے ہیں وہ یہی کام تو کرتے ہیں کہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں پہلے دیہاتیوں سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی شریعت نے جو ہے وہ منع کیا ہے تاکہ ایک عام آدمی کو پتا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو آپ خرید اور فروخت نہیں کر سکتے. اچھا، یہاں پہ ہمارے ہاں جو معروف ہے وہ یہ ہے کہ زمین ہی کی قیمت لی جاتی ہے، اس پھل کی قیمت نہیں لی جاتی. جیسے ٹھیکے پہ ہم کوئی فصل جو ہے وہ اس کی قیمت نہیں ہوتی بلکہ وہ زمین کی قیمت ہوتی ہے، اور اس پہ جو مرضی کوئی کاشت کرے. یہ تو بات ٹھیک ہے. جو زمین کا کرایہ ہے اس کا تو درست ہے کہ وہ کرایہ دے کر جو ہے وہ کوئی انسان جو ہے وہ اس میں جو بھی کھیتی بونا چاہے پھر بعد میں اس میں سے فصل کاٹے وغیرہ، تو وہ اپنی جگہ پر درست ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ ایک مالک نے سارا کچھ خود بویا وغیرہ وغیرہ کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں اس کو بیچ دیتا ہے، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ اس کی تعداد کیا ہے، اور اس کو یعنی اس کا اندازہ لگانا یہ بھی ممکن نہ ہو. تو یہ بات درست نہیں ہے. اسی طرح آپ نے ایک جو اصل سوال تھا جو آپ کا وہ یہ تھا کہ پلاٹنگ کرنا کیسا ہے جو دور حاضر میں ہو رہا ہے. دیکھیں میں تو
اگر آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں نا تو میں اس کو اس کام کو شریعت کی روح میں بہت ہی مشکل سے ہی اس کی اجازت کا قائل ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جو ہے وہ حکم دیا ہوا ہے کہ کسی بھی جو زکوٰۃ ہے نا اس کا سسٹم ہی اس بنا پر ہے کہ چونکہ آپ کے پاس مال ہے، آپ نے اس مال کو استعمال نہیں کیا، آپ نے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ تھے اگر آپ اپنے پاس موجودہ مال کو استعمال کرتے تو وہ اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مزدوری وغیرہ کرتے، کوئی کام کرتے، اور آپ کو بے شک فائدہ ہوتا لیکن ان کا بھی گھر جلتا، ان کا گھر بھی چلتا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ اپنے مال کو گھر کے اندر ہی رکھا، اسی بنا پر اس پر زکوٰۃ ہے، سرکولیشن نہیں ہے، مال کی سرکولیشن نہیں ہے۔ اچھا، اب جو پلاٹنگ والا کام ہے اس میں بھی یہی چیز ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جو ایک شخص پلاٹ لیتا ہے وہ بیٹھا بیٹھا خود اپاہج تو ہو ہی گیا کہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے، وہ سارا دن بس ویسے بیٹھا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ مہنگا ہو اور پھر جو ہے میں اس کو بیچوں۔ اس کے پاس اللہ نے جو رزق دیا تھا اس رزق کو اس نے لوگوں سے روک رکھا ہے اور خود بھی کوئی کام نہیں کر رہا۔ وہ خود بھی اس مال کو استعمال کرتا تو خود بھی ایکٹیو ہوتا اور دوسروں کو بھی مصروف کار کرتا اور ان کے لیے بھی حلال روزی کا باعث بنتا۔ اس نے ایک پلاٹ خریدا اور اس کو رکھا ہے کہ وہ 10 سال تک اس نے اس کو بیچنا نہیں ہے، جب وہ مہنگا ہوگا تو بیچیں گے یا وہ اس پہ گھر بنائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے وہ سارا مال جو وہ ڈمپ کر دیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نا اس بات کو تھوڑا سا بہت محدود انداز سے ہی جائز سمجھتا ہوں۔ علماء کا فتویٰ یہ ہے، ویسے شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ اب آپ کی جو بات ہے کہ ایک پورا رقبہ خرید لیا جاتا ہے اور اس پہ فائلیں بیچ دی جاتی ہیں، جب کہ پلاٹنگ کا ابھی کوئی سنیریو نہیں ہوتا، اور پھر اس میں بھی قرآن اندازی کا ایک وجہ ہوتی ہے اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جناب قرآن اندازی ہو کر کہاں پلاٹ ملنا ہے اور کون سا پلاٹ ملنا ہے اور کیسا ملنا ہے۔ یہ اگر تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے، گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کی ضمانت دے اور پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی واضح ہوں کہ آپ نے یہ طے کر لینا ہے کہ پلاٹ جو ہے وہ کس ایریے میں ہوگا اور وہ کارنر کا ہے یا دوسرا ہے، اور اس کی باقاعدہ پوری جو ہے وہ حد بندی اور ہر چیز جو ہے وہ ایکوریٹ ہو کر آپ کے سامنے واضح ہو کر سامنے آ جائے، تو پھر تو وہ کسی صورت میں چلیں جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو دور حاضر میں ابھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی این او سی نہیں ملا ہوا ہوتا اور بندے جو ہیں وہ آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ انویسٹمنٹ کے طور پر لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے دے دیتے ہیں، تو یہ کام جو ہے یہ شرعی طور پر مناسب محسوس نہیں ہو رہا، واللہ عالم۔ اس کے بارے میں آپ کو فتویٰ لینا چاہیے کسی بڑے عالم دین سے، بزرگ عالم دین سے۔ جزاک اللہ خیر سر۔ میں تو اس کو بڑی محدود انداز سے اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ شرعی طور پر تو یہ جائز ہے، لیکن یہ اس میں بھی حدود و قیود ہیں اور اس میں گارنٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی، یعنی این او سی ہونا کسی بھی طرح یہ ضروری ہے، وگرنہ این او سی کے بغیر، گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر اگر کوئی کام کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں ڈاؤٹ ہے، اور ایسی صورتحال میں یہ کام کرنا، بیچنا یا خریدنا دونوں ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ سکیور کرتا ہے نا آپ کے مال کو، جس طرح آپ کے دین کو سکیور کرتا ہے اسی طرح آپ کے مال کو بھی سکیور کرتا ہے۔ تو اس بنا پر جو ہے یہ مال کے ضائع ہونے کا جو خدشہ ہے، جہاں بھی خدشہ لاحق ہوگا، اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، اس میں تو مطلب کوئی واضح چیز ہے ہی نہیں، جب پلاٹنگ ہی نہیں ہوئی تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پلاٹ ہوگا، تو اس میں تو غرض نہیں ہے، تو پھر یہ جائز کیسے ہو گیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس میں نا ایک تو این او سی ہونا، این او سی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کی اپروول ہو، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو فائل ہوتی ہے نا، فائل میں بھی کچھ نہ کچھ جو اچھی سوسائٹیز ہیں وہ بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہ آپ کا پلاٹ جو ہے
وہ کس بیلٹ میں ہے اور کس لین میں ہے، اور اس میں کارنر ہے یا وہ کمرشل ہے یا نان کمرشل ہے، ریزیڈینشل ہے کہ کون سا ہے. یہ مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہ ہو. یہ ساری چیزیں اگر آپ کے سامنے ایک اچھے انداز سے سامنے آ رہی ہیں اور آپ کو گورنمنٹ بھی اس کی جو ہے وہ اپروول دیتی ہے تو پھر تو ٹھیک، ادروائز نہیں. ہمارے وعنہ رضی اللہ عنہ جی وعنہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن بیع الولاء وعن ہبته متفق علیہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولاء کی بیع اور اس سے ہبہ کرنے سے منع فرمایا. آپ کو پتہ ہے ولا کس کو کہتے ہیں؟ سر ابھی ایک حدیث میں پڑھا تھا جس میں حضرت عائشہ والی حدیث میں پڑھا تھا کہ جس نے آزاد کرنا ہے اس کے ساتھ آزاد کردہ غلام کی نسبت کرنا اس کو. اور جو نیچے لکھا ہوا ہے وضاحت کے طور پر وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نسب کی طرح ایک معنوی چیز ہے، اس لیے یہ بیع یا ہبہ وغیرہ کسی بھی ذریعے سے اس کو یہ دوسرے کی طرف منتقلی درست نہیں ہے. یعنی یہ معنوی چیز ہے نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں پہلے کہ بیع حبل الحبلہ کا بھی انکار اسی وجہ سے ہے یا ممانت اسی وجہ سے ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں نسب ہے. نسب جو ہے یہ شریعت کے اندر جو ہے اس کو بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا نا. آپ کے علم میں ہے کہ بندہ اپنے نسب کو تبدیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو شخص اپنا نسب وغیرہ تبدیل کرتا ہے. تو یہ شرن تو جائز بالکل نہیں ہے. اسی بنا پر جو ولا ہے، چونکہ ولا کی ایک باقاعدہ ایک اہمیت ہے، اس بنا پر اس کو خریدنا یا فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے. جب ایک انسان نے آزاد کر دیا تو پھر اسی کا ہی حق ہے، ولا اسی کی ہی رہے گی. کوئی اور اس کو اختیار نہیں کر سکتا یا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. جی آگے بڑھیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ وعن بیع الغرر، رواہ مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کنکر پھینک کر کسی خرید و فروخت کرنے کو اور اسی طرح دھوکے کی بیع کو. یعنی گویا کہ یہ ایسا ہوا کرتا تھا دور جاہلیت میں. ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کنکری پھینکتے تھے، اور جب کنکری پھینکتے تھے تو جس چیز پر وہ کنکری لگتی تھی وہی چیز جو ہے وہ خریدنی پڑتی تھی یا وہ بک جاتی تھی. تو یہ ایک ایسا اندازہ ہے یا ایسی چیز ہے کہ جس سے جو ہے وہ شرعی طور پر اس کو کسی صورت میں بھی جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کنکر کہاں گرے گا اور کس چیز پر گرے گا اور اس کی قیمت کیا ہے. اس کی قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس بنا پر اس کو منع کر دیا گیا. اسی طرح دھوکے کی بیع جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے کہ دھوکے والی بیع جو ہے وہ بھی شرعن جائز نہیں ہے. اس کو بھی شرعی طور پر جائز نہیں قرار دیا جا سکتا. تو اس لیے یہ دونوں صورتیں ہی اس بنا پر چونکہ اس میں غرر ہے یا دھوکہ ہے اور اس کو اس میں وضاحت نہیں ہے، اس لیے اس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا. تو کوئی بھی ایسی بیع جس کے اندر دھوکے کا شبہ ہو یہ درست نہیں ہے. یہاں بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے کہ کنکر پھینک کر تجارت کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا یہ کنکر جس چیز پر یا جس جانور پر یا جس کپڑے وغیرہ پر گرے گا وہ اتنی رقم کی عوض تمہارا ہو جائے گا، یا یہ کنکر جب پھینک دیا جائے گا تو بیع واجب ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو دھوکے کی بیع سے مراد ایسی بیع ہے جس کا انجام معلوم نہ ہو، اس خیال سے کی وجہ سے پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں. مثلا بھاگے ہوئے غلام کی بیع، ہوا میں پرندے کی بیع، پانی میں مچھلی کی بیع، غائب و مجہول چیز کی بیع وغیرہ وغیرہ. تو امام نووی فرماتے ہیں کہ دھوکے کی تجارت سے مانند کتاب البیوع کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے، یعنی یہ بنیاد ہے کہ دھوکہ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں. اور اس میں ان گنت مسائل ہیں. مثلا بھاگے ہوئے غلام کو فروخت کرنا، معدوم شے کو
کی شے کی جو ہے خرید و فروخت کرنا، انسان کسی کے سپرد کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، تو وہ کیسے وہ کہہ سکتا کہ میں نے اس کو بیچا؟ وہ چیز جسے فروخت کرنے والا اس پر مکمل ملکیت ہی نہیں رکھتا، جیسے کثیر پانی میں موجود مچھلی کی بہ ہے، یا جانور کے تنوں میں موجود دودھ کی بہ ہے، پیٹ میں موجود جنین یعنی بچے کی بہ ہے، مبہم یعنی غیر واضح غلے کے انبار اور ڈھیر میں سے بعض حصے کی بہ ہے، بہت زیادہ کپڑوں میں سے کسی ایک کپڑے کی بہ ہے، بہت سی بکریوں میں سے کسی ایک بکری کی بہ ہے، ایسی ہی کئی دیگر مثالیں موجود ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ بہ باطل ہے جس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، تو دھوکے والی کسی بھی چیز کو جو ہے وہ خریدنا اور بیچنا دونوں صورتیں ہی جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جن اشیاء میں تھوڑا بہت دھوکہ ہو ان کے جواز پر اجماع ہے، مثلا گھر، جانور اور کپڑے وغیرہ کو ایک مہینے کے لیے اجرت پر دینا، کہ جیسے 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے وہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، 28 دن کا بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح اجرت دے کر حمام میں داخل ہونے کے جواز پر اجماع ہے، اگرچہ اس میں پانی تھوڑا استعمال کرنا یا زیادہ استعمال کرنا ہے، تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں جواز کی سمجھ آتی ہے، واللہ اعلم۔ ایک حدیث آگے ہے، اس کی شرح ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ وقت ہمارا اس سیشن کا اختتام پذیر ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہیں پر ہی آج اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ نماز وغیرہ کا بھی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں معذرت چاہوں گا کچھ ٹائم ہم جو ہے وہ پہلے اس کو ختم کر رہے ہیں، تو ایک روایت جو ہے وہ آخر میں پڑھ لیں بے شک۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، جس نے کوئی غلہ وغیرہ خریدا جب تک اسے پیمائش اس کی نہ کر لے اسے آگے فروخت نہ کرے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ انشاءاللہ اسی پہ ہی ہم اگلا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ۔ آپ سب سے دعاؤں کی التجا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے۔